السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کے ساتھ فیضان فیضی انفوٹینمنٹ چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم میں اڑنے والے جہازوں کے ذکر سے تو سبھی ہی واقف تھے اور سفر سے محظوظ ہونے والے بھی کم نہ تھے، لیکن 1930 میں نئی اطلاع عام ہوئی۔ یہ اصطلاح تھی فلائنگ بوٹس یعنی اڑنے والی کشتیاں۔ کچھ نے انہیں سی بوٹس یعنی سمندر میں تیرنے والی کشتیاں اور کچھ نے انہیں سی پلین یعنی سمندر میں تیرنے والے جہاز لکھا۔ تو دوستو، یہ سمندر میں تیرنے والی کشتیاں تھیں یا پھر جہاز؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ 1930 کی دہائی میں یہ اڑنے والی کشتیاں یا سمندر میں سفر کرنے والے جہاز پیمبروک ڈاک پر کثرت سے اترتے دیکھے گئے۔ ان کی بناوٹ ایسی تھی کہ انہیں جہاز بھی لکھا جا سکتا تھا اور کشتی کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ ان کا بالائی حصہ جہاز کا تھا، لیکن زیریں حصے میں کشتی فکس کی تھی۔ جہاں ضرورت پڑتی یہ طیارہ نما کشتی اس بندرگاہ یا سمندر میں پہنچ جاتی۔ پیمبروک کی گودی چونکہ نہایت اہمیت کی حامل تھی، جنگ کا میدان بھی سجنے والا تھا، لہٰذا پیش بندی کے طور پر یہ ابتدائی آبی طیارے وہاں کثرت سے پرواز کرتے دیکھے گئے۔ پہلی بار اڑان بھرنے کے بعد سمندر میں اترنے والا طیارہ 1 ستمبر 1937 کو تیار کیا گیا۔ لوگوں نے اس روز کچھ اور ہی منظر دیکھا۔ یہ 2 in 1 تھا، جہاز بھی تھا اور کشتی بھی۔ سمندر میں اترنے کی صلاحیت کے حامل یہ طیارے کسی بھی وقت جہاز کی طرح اڑ سکتے تھے اور بوقت ضرورت انہیں سمندر میں کشتی کی طرح چلایا بھی جا سکتا تھا۔ سمندر میں یہ کشتی کی مانند دوڑنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ دلچسپ سفر تھا۔ سابق فوجیوں کی لکھی گئی تحریروں میں اس اڑنے والی کشتی یا پھر تیرنے والے جہازوں کے سفر کو نہایت ہی سحر انگیز لکھا گیا ہے۔ وہ اس سفر کو بہت انجوائے کیا کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں اس قسم کے جہازوں کی سب سے زیادہ ضرورت امریکہ کو تھی۔ امریکہ کے اکثر فوجی اڈے بندرگاہوں کے آس پاس قائم تھے۔ دیگر ممالک میں واقع فوجی اڈے بھی ساحلوں پر ہی قائم کیے گئے تھے۔ ان بندرگاہوں تک بروقت پہنچنا، وہاں سے فوجیوں کا ساز و سامان اور نقل و حمل امریکہ کی سب سے بڑی ضرورت تھا۔ اسی مقصد کے پیش نظر یہ 2 in 1 جہاز بنائے گئے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں یہی جہاز امریکہ کی سب سے بڑی برتری تھے۔ سندر لینڈ نامی جہاز نے دوسری جنگ عظیم میں نمایاں کردار ادا کیا تھا، لیکن یہ امریکی نہیں بلکہ برطانوی بحریہ کی ملکیت میں تھا۔ دشمنوں کو ناکو چنے چبوانے میں اس کے کردار کو نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ اس کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ یہ محض فضا اور پانی میں سفر ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک بڑا بمبار طیارہ ہونے کے باعث جہاں ضرورت پڑتی بم گرانے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ اسے کشتی اور جہاز کی طرح دیگر جہازوں سے کہیں زیادہ مرتبہ میں کام میں لایا گیا تھا۔ یہاں آئیکون A5 کی مثال دینا بھی بے جا نہ ہوگا۔ 11 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے والا یہ طیارہ پانی میں بھی طویل سفر کرنے کی صلاحیت کا حامل تھا۔ جہاز کو ہر طریقے سے محفوظ بنانے کے لیے اضافی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ اس پر بھی تحقیق کی گئی تھی کہ ان میں پانی میں اترتے وقت پہیے کھولے جائیں یا پھر تیرنے کے لیے باڈی بنائی جائے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ پہیے کھولنے کی صورت میں حادثات میں کمی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں حادثات کا تناسب 10% اور باڈی بنانے کی صورت میں 17% تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تیاری بہت عام ہو گئی۔ جنگ کی بندش کے بعد انہیں سیاحت کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ کوئی بھی شہری $21,000 میں اس جہاز نما کشتی کی سیر کرنے کا سوچے بھی نہ۔ جب تک $21,000 جمع ہوں گے اس وقت سیر مزید مہنگی ہو جائے گی۔ ان جہازوں کی خوبی یہ ہے کہ انہیں اڑانے میں بھی آسانی ہے اور پانی میں چلاتے وقت بھی کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ ان کا لائسنس بھی جلدی مل جاتا ہے۔ 2 نمبر لائسنسوں کی مصیبت سے بھی نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی دنیا کی پہلی ہوائی کشتی جس کے بارے میں ہم نے آپ کو ابھی بتایا۔ تو دوستو، آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں یہ بھی ضرور بتائیے گا، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ نیکسٹ ویڈیو کیسی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔